السلام علیکم ریڈرس. میں آپ سب کی ہوسٹ ہوں اور آپ سب کے رائٹر کی ریڈر بھی. میں آپ سب کی طرح ان کے ناولس بھی بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور سرکانچل بھی. سرکانچل آپ سب کی طرح میرا بھی فیوریٹ ہے. ایکچولی رائٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ آئس اینڈ فائر سٹارٹ کریں گی، لیکن کیا خیال ہے آئس اینڈ فائر سے پہلے سرکانچل کا سیزن 3 پڑھ لیا جائے؟ در حقیقت بہت کیورسٹی ہو رہی ہے حیدر کے بچوں کو پڑھنے کی. اگر آپ میری بات سے ایگری ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں. یہ نوٹ رائٹر کو نہیں پتہ ہے، لیکن کمنٹ میں انہیں احساس دلائیں. ہمیں ادھر ایک بار پھر سے چاہیے پلیز. تو جو سرکانچل کا سیزن 3 پڑھنا چاہتا ہے وہ اسپیشلی رائٹر کو میسیج کرے. اوکے، تھینک یو. زید تانیہ تیر ناول کیس نمبر 32. یہ سب کیا ہے عالم؟ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ مورے کے سامنے کھڑا تھا. وہ کچھ کہتا کہ انہوں نے اس کے آگے وہ ساری پرچیاں رکھ دیں جو کہ وہ چھپا کر دھیان سے رکھ رہا تھا. عالم کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا. اب اس کے کسی انکار کو کوئی جواز نہیں بچا تھا. میں واقعی نہیں جانتا مورے، سچ کہہ رہا ہوں. وہ سچ پر ہو کے بھی سچا نہیں لگ رہا تھا. اسے گھور کر دیکھنے لگی. جھوٹ مت بولو عالم، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند تھی تو یہ ڈرامہ کیوں کیا تم نے؟ وہ بڑھ کے عالم سر تھام گیا. وہ اسے پہلے کچھ بولتا کہ ہمنا دروازہ بجا کے کمرے میں آئی. کل رات ہونے والی مہندی پر ڈرامے نے ان سب کو بہت دکھ دیا تھا، اور دکھ دینے والا عالم تھا. اور یہ سچ تھا کہ عالم کو ہمنا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. صرف بات اتنی تھی کہ ہمنا اس کی ماں کی پسند تھی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا. اس کا رو رو کا برا حال تھا. وہ نفی میں سر ہلاتا اس انجان لڑکی پہ دانت پیسنے لگا جس کی شکل و صورت بھی آج تک دیکھی نہیں تھی اس نے. خالہ جان، میں عالم سے شادی نہیں کروں گی. ہمنا نے عالم کی طرف دیکھے بنا ہی مورے سے کہا. وہ شرمندہ سی رہ گئی. ہمنا بیٹا ایسا کچھ کیا؟ سارے خاندان کے سامنے خالہ جانی میرا تماشا بن گیا، اور آپ اب بھی اپنے بیٹے کی حمایت کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی چلے مان لیتے ہیں وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے تو بختیار بھائی، وہ تو ان کے بہت اچھے گہرے دوست ہیں. انہوں نے سب کے سامنے کہا. انہوں نے گواہی دی اور سب کچھ جانتے ہوئے آپ مجھے ایسے کیسے جہنم میں جھونکا سکتی ہیں؟ وہ رونے لگے. سب سے بڑا کمینہ ہی وہ ہے. عالم کو شدید غصہ چڑھا. بیٹھے بٹھائے کردار کشی ہو رہی تھی. ہمنا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا تمہیں لگ. بس عالم، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی اور میں واپس جا رہی ہوں. میرے پیرنٹس نہیں ہیں تو مجھے خالہ جانی سے ہی امید نہیں تھی. مجھے اس طرح بلا کر ذلیل کریں گی. مجھے تم سے شادی نہیں کرنی. وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی باہر نکل گئی. مورے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی. یار خدا کی قسم میں نہیں جانتا. تو یہ کیا تماشا ہے عالم؟ انہوں نے بڑک کر سوال کیا، اور یہاں وہ خاموش رہ جاتا کہ اس نے یہ سب سنبھال کر بھی تو رکھا ہوا تھا، اور یہ پرچیاں اور بختیار اس کو اس گناہ میں شامل کر چکے تھے. کیا ٹھیک رہی ہے؟ ہمنا میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں؟ میرا بیٹا نافرمان نکلا ہے تو کسی کی اولاد کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی میں. بلاؤ اپنی اس محبوبہ کو اور کر لو شادی اس سے. پورا گاؤں جانتا ہے تمہاری شادی ہے. اب ہمنا کے چلے جانے سے باتیں اور تماشا نہ لگواؤ. میں اپنے دشمنوں کے دلوں میں چیل نہیں ڈالنا چاہتی. اور ہاں عالم، ہمنا کڑا انہیں دیکھ رہا تھا. وہ خفگی سے کہتی پلٹی. یہ بات نہ پھیلے عالم کہ عالم خان کی شادی ہمنا سے نہیں ہوئی. اسے ایک عام لڑکی سے ہوئی ہے جس کے ساتھ عالم خان کا افیئر تھا. وہ اچھے خاصے تانے مار کے جا چکی تھی، جبکہ عالم حیران تھا. یہ سب کیا ڈرامہ ہے بھلا؟ وہ غصے سے ٹیبل میں لات مار گیا. کون تھی وہ لڑکی؟ چھوڑے گا نہیں وہ اسے. وہ دانت پیسنے لگا اور اونچی آواز میں ملازم کو پکارا. جی سائیں، اس دن وہ جو لڑکی آئی تھی اس لڑکی کو لے کر آؤ. وہ سختی سے بولا. جی سائیں بہتر. وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عالم کو شدید اسے دیکھنے کی کیوریوسٹی تھی. ہر شور میں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا. تقریباً 20 منٹ میں حویلی کا ماحول بدل چکا تھا. ہمنا فوراً وہاں سے نکل چکی تھی. مورے کمرے میں بند تھی اور رات اس کی بارات تھی. وہ پریشانی سے حال میں چکر لگا رہا تھا. فکر اسے ہمنا کی نہیں تھی، وہ جا چکی تھی. فکر اسے مورے کی تھی جو کمرے میں بند تھی.
اور رات تو سب پہنچ جاتے، دلہن نہ ہوتی تو کیا تماشا بنتا اس کا۔ وہ چکر کاٹ کاٹ کر ٹانگیں شیل کر چکا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ملازم حال میں داخل ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس وقت وہ سفید قمیض شلوار میں ملبوس اپنی سیاہ مونچھوں تلے لب دبائے کھڑا ملازم کو دیکھ رہا تھا۔ ملازم ہٹا تو پیچھے ہی وہ لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ عالم 1 منٹ کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ آج بھی اس کا بھولیا وہی تھا، اس نے اپنا چہرہ مکمل چھپایا ہوا تھا۔ جاؤ تم یہاں سے۔ عالم اسے 2 ٹوک بات کرنا چاہتا تھا، تبھی ملازم کو دفع کر دیا۔ وہ سر ہلا کے ہال سے باہر چلا گیا، کیونکہ اب تیسرا کوئی شخص اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، گھبرائے ہوئی سی، چادر کے کنارے کو سختی سے پکڑے۔ جسمانی اور ہائٹ سے اور اس کی گھبراہٹ سے عالم نے اندازہ لگایا تھا وہ بامشکل ہی 20 سال کی تھی، جبکہ وہ 28 سال کا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کڑک لہجے میں سوال کیا۔ ماہ نور، بامشکل اٹک کر جواب دیا تھا۔ ماہ نور، اس نے لبوں میں دوبارہ پکارا نام، خوبصورت تھا۔ کیا کرتی ہو؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، اسے نفی ملاتی آہستگی سے بولی۔ مجھے خط لکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی، وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ وہ جلدی سے سر نفی میں ہلانے لگی کہ نہیں، اس کے علاوہ وہ واقعی کچھ نہیں کرتی۔ گڈ، پڑھتی وڑھتی ہو؟ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے اور اس کے جھکا سر کو دیکھا، اور ماہ نور نے سر اٹھایا۔ جی نہیں، وہ تو ابا نے ہٹا لیا تھا، میں نے 10 جماعتیں پڑھی ہیں، وہ جلدی جلدی بولی۔ عالم پیشانی پہ ہاتھ رکھ گیا۔ 10 جماعتیں؟ وہ بڑبڑایا۔ جی اردو لکھنا آتی ہے، بہت اچھی، وہ پریشانی سے بولی، کیونکہ اسے شاید پسند نہیں آئی تھی یہ بات، تو وہ اپنی سکلز بتانے لگی۔ اچھا خیر، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ گہرا سانس بھر کر بولا۔ وہ تو گھر پر ہے، وہ حیرانگی سے بولی، جیسے یہ بھی کوئی سوال ہوا بھلا۔ گھر پر ہی ہوتے ہیں سب کے ماہ نور، میرا سوال یہ ہے کہ تمہاری ان بیکار حرکتوں پر تمہارے ماں باپ کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھڑک کر بولا۔ وہ سر جھکا گئی۔ کسی بکری کی طرح بار بار سر جھکا لیتی ہو، وہ غصے سے چڑ کر بولا، جبکہ وہ سر اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ عالم سے چھونے لگا۔ آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں ماہ نور کو؟ اچھا نہیں لگتا کوئی اسے ڈانٹے، وہ منہ بنا کے آنکھیں پٹ پٹاتی بولی۔ ماہ نور تو امریکہ کا صدر ہے، وہ سر چٹکتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ خیر، تم نے جو کچھ کیا ہے اس سے میری بہت انسلٹ ہوئی ہے، اور میری ماں مجھ سے خفا ہے۔ بختیار کے ساتھ مل کر جھوٹ بولنے سے بہتر کچھ اور کام بھی ہو سکتا تھا۔ خیر، مجھے تم سے کوئی دینا نہیں ہے۔ شرافت سے اس ہال سے نکل کر رائٹ سائڈ پر ایک کمرہ ہے، وہاں جاؤ اور میری ماں کو سچ بتاؤ کہ نہ ہی مجھے تم سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی میں کسی چیز میں انوالو ہوں۔ وہ گور کر اسے اپنی گواہی میں بولنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لیکن مجھے تو آپ سے محبت ہے، وہ تیزی سے بولی۔ عالم کو وہ بس ایک پاگل لڑکی لگی تھی۔ اس کے اس بات کا اثر لیے بنا اس نے انگلی اٹھا کے اسے شدت سے گھورا۔ تم سے جو کہا ہے وہ کرو، بکواس نہ کرو، وہ بھڑک کر بولا۔ عالم، اس کے منہ سے اپنا نام بھی بہت عجیب لگا تھا۔ عالم غصے سے دب اٹھا۔ شٹ اپ، وہ بھڑکا۔ یو آر سچ اے فولش گرل اینڈ آئی ڈونٹ لائک یو، واٹ ایور ناؤ۔ جاؤ یہاں سے اور میری ماں کو سب سچ بتاؤ، اور آئندہ عالم بھائی کہنا مجھے، وہ بھڑک کر کرایا۔ ماہ نور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں آپ کو بھائی نہیں کہوں گی، میں تھپڑ مار کے کہلواؤں گا، وہ بھڑک کر بولا۔ وہ پاؤں پٹکتی پلٹی۔ عالم تیوری ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ مورے کے کمرے میں، ادھر ادھر گئی تو منہ بھی توڑ سکتا ہوں میں تمہارا، انسانوں کی طرح بات کر رہا ہوں ابھی میں، وہ غصے سے بلند آواز میں بولا۔ ماہ نور کچھ سہم سی گئی
اور ایک دم پلٹی تو چہرے پر لگا حجاب ہٹ گیا۔ آنکھوں سے تر بڑی بڑی آنکھیں اور ان آنکھوں سے نکلنے والا ایک بڑا موٹا سا آنسو اسے گال پر جب گرا تو لگا ایک آتش فشاں سے عالم کے دل میں برپا ہو گیا۔ وہ لڑکی نہیں گڑیا تھی، شاید ایک نکلی گڑیا، سنہری بالوں اور ملائی سی رنگت میں، سرخ لبوں والی، جس کے ہونٹ پر ایک سیاہ تل دور سے ہی چمک رہا تھا اور اس کی ناک میں ایک سرخ لونگ تھی۔ ہاں، وہ بے حد سستا لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ اب عالم کو سمجھ آئی تھی اس کا نام ماہی نور کیوں تھا۔ اس کے سنہری بال اس کے دوپٹے سے باہر نکل آئے تھے، جبکہ اس کی شفاف گردن میں ایک سیاہ ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ وہ جھٹ پٹا گیا، سانس روک گیا۔ وہ جا چکی تھی، وہ وہیں ٹھہر گیا، اسی منظر میں رک گیا۔ دماغ کو شاید کئی وولٹ کا کرنٹ لگا تھا، دل کی دھڑکن مدھم ہوتی واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ سوچو بچار میں تھا۔ ایک بار درخنے کو دیکھ کے ایسا جھٹکا لگا تھا، مگر بختیار کی وجہ سے کبھی کچھ نہیں بولا۔ پھر اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور اب دوسرا جھٹکا اس لڑکی کو دیکھ کر لگا تھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا، ہال سے باہر نکلا، جبکہ ملازمہ اسے مورے کے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ اور شٹ، وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ پتہ نہیں کیا کہنے والی ہے وہ اندر۔ کیا اسے اندر جانا چاہیے؟ نہیں، مورے پہلے ہی بہت خفا ہے، اب تو مورے لگا دیں گی کہ عالم اس کی خوبصورتی پہ مر مٹا تھا۔ یا اللہ، وہ خود کو کوسنے لگا۔ تھوڑی دیر تو کچھ سوچ لیتا یار، اور بھڑک کر سوچنے لگا، اور اچانک دروازہ کھلا تو مورے کے ساتھ وہ بھی چادر میں چہرہ چھپائے باہر نکلی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، جبکہ عالم شرمندگی سے ایک طرف ہو گیا۔ رات تمہاری شادی ہے ماہی نور سے، مگر میں نہیں چاہتی گاؤں والے اس کے بارے میں جانیں۔ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا، یا پھر شادی کے بعد کھول دیں گے اس بات کو۔ ماہی نور کے چہرے کی نشاندہی مت کرانا، باقی تم بہتر جانتے ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ کے وہاں سے جانے لگی۔ عالم ابھی حیران کھڑا تھا۔ ماہی نور، مورے کی آواز پر وہ جلدی سے کچھ بولے بنا باہر بھاگی، اور عالم اپنے آپ ہی مسکرا دیا۔ کیا وہ حسن پرست تھا جو ایک جھلک میں ہی مر مٹا؟ شاید ہاں۔ بارات کی تیاری مکمل تھی، چاروں طرف خوشیاں اور شہنائیاں الگ تھیں۔ بختیار کے مورے کے منہ سے زرینہ کے ماں بننے کی خبر پر عالم اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا، جبکہ یہاں بھی سب کو پتہ لگ گیا تھا۔ اکبر خان اپنی فیملی کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ اگر کوئی نہیں تھا تو بختیار نہیں تھا، اور اس کے مورے اور زرینہ بے حد خوش تھیں۔ دوسری طرف اکبر خان اور باقی سب کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ زرینہ ماں بننے والی، اور یہ بات بلاول کو سخت تپش دلا گئی۔ آج کے فنکشن میں شہریار خان موجود نہیں تھا، اور نہ ہی عروش۔ بیماری کا بہانہ بنا کے شہریار حویلی میں ہی رک گیا، اور عروش کو بھی اس کے ساتھ رکنا پڑا تھا۔ بلاول کو شدید غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اکبر خان نے مورے کی جانب دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور وہ نگاہ پھیر گئے۔ عالم خان کا نکاح ماہی نور کے ساتھ ہوا تھا، لیکن وہاں موجود لوگوں کو بالکل خبر نہیں تھی کہ دلہن ہمنا خان تھی یا پھر ماہی نور۔ ماہی نور کے ماں باپ بھی وہاں موجود تھے، لیکن انہیں بھی اجازت نہیں تھی کہ اپنی زبان کھولے۔ اور عالم نکاح نامے پر دستخط تو کر چکا تھا، لیکن اسے زرینے کی ماں بننے کی خبر نے بے حد صدمہ دیا تھا۔ مجھے اتنا تیز بخار ہو رہا ہے اور تم صوفے پر منہ بنا کے بیٹھی ہو۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر عروش کو دیکھا، جو شادی پہ جانے کی بہت زیادہ خواہش رکھتی تھی، اور اب شہریار کی وجہ سے اسے رکنا پڑا تھا۔ دوسروں کو تکلیف دینے والے اگر کچھ دیر تکلیف میں رہے تو ان کا کچھ نہیں گھٹتا۔ وہ ٹکا سا جواب دے گئی۔ کون سی تکلیف دی ہے؟
اب میں نے تمہیں، وہ گھور کر بولا۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہریار خان، مجھے غصہ آ رہا ہے آپ پر، وہ دانت پیس کر بولی، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے چادر ہٹا کر اٹھا۔ آؤ تمہارا غصہ ختم کر دوں، وہ اس کی جانب چلتا آئی برو اچکاتا مزید سے بولا۔ جبکہ عروش سٹ پٹا کر بھی جگہ سے اٹھی اور کمرے کے دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ شہریار نے گہرا سانس بھرا۔ میں تمہیں عزت دے رہا ہوں، تم میرے سر پہ چھڑ کر ناچ رہی ہو، میں چاہوں تو لمحے میں تمہیں زیر کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر بولا۔ جھٹکے سے زیر کر دینا آپ کی پرانی عادت ہے، اور میرے علاوہ کئی لڑکیاں یہ بات جانتی ہوں گی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ غصے سے بولی۔ تمہارے غصے پر مجھے بڑا پیار آتا ہے، سچ بتاؤں تو، اور نرمی سے مسکرا کر بولا، اور اس کے بالوں کے لٹ کو اس کے کان کے پیچھے سکون سے کیا، جبکہ وہ اس کے چھونے پر بھیڑنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے شہریار خان، میں آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، اب اگر مجھے چھوا تو جان سے مار دوں گی میں، وہ دھاڑی، جبکہ وہ ٹھٹائی سے پھر سے مسکرایا۔ جان سے مارنے کے لیے لوگوں کو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہوگی، تمہاری تو زبان ہی سامنے والے کے دل پہ وار کرتی ہے۔ وہ اچانک کہ اس کے کمر کے گرد دونوں بازوں کو باندھ کر سختی سے جکڑ چکا تھا، اور اس کو جکڑے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اور اس کے لیے یہ لمحے موت سے کم نہیں تھے، جب وہ اسے اپنی خواہش کو پورا کر رہا تھا، اپنے دل کا ارمان نکال رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی کو بے رحمی سے وہ پرگرفت انداز میں اپنی منمانی کر رہا تھا، جبکہ عروش ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا چھونا ماضی کی یاد دلاتا تھا۔ اسے دیکھ کر برداشت کرتی تھی، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ کیا یہ لمحے دوبارہ بھی آنے تھے؟ اس کی سسکی ابھری، شہریار نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، اور اس کی حالت اور ناگواری دیکھ کر وہ دور ہو گیا، جبکہ عروش دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے زمین پہ بیٹھتی روتی چلی گئی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ، وہ بھیڑا، جبکہ کمرے میں اس کے رونے کی آواز واضح تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ شادی کی ہے میں نے، تم سے عزت دی ہے، تمہیں پھر کیوں ڈرامہ لگاتی ہو؟ کیوں ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں تمہاری نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتا؟ آج بھی چاہوں تو لڑکیوں کو اشاروں پر نچا سکتا ہوں، تو نچا لے انہیں، اسے دور دھکیلتی بولی۔ ساری دنیا کی عورتیں تو اپنی انگلی کے اشارے پر نچائیں، لیکن مجھے مت چھوئیں، گھن آتی ہے مجھے آپ سے، وہ دھاڑی۔ شہریار حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ نفرت محسوس ہوتی ہے، اتنی نفرت محسوس ہوتی ہے کہ میرا بس نہیں چلتا، میں خود کو ختم کر لوں، کیونکہ میں اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ آپ کو کچھ کہہ سکوں، مجھے نہیں پتا میں اتنی کمزور کیوں ہوں، وہ چلائی۔ شہریار ضبط سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھے، مجھے رتی فرق نہیں پڑتا، آپ کسی بھی عورت سے عشق لڑائیں یا راتیں رنگین کریں، مگر میری جان چھوڑ دیں۔ وہ اٹھی اور آنسو صاف کرتی باہر جانے لگی، جبکہ شہریار نے پیچھے سے ٹیبل پہ لات کھینچ کر ماری۔ اگر تم اس کمرے سے باہر نکلی تو مجھے جانور بننے سے روک نہیں سکو گی۔ آپ جانور ہی ہیں، انسان ہوتے تو یہ سب نہ کرتے، وہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ شہریار نے کمرے کی چیزیں توڑ پھوڑ دی۔ درخنے کا اس کمرے سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا اس نے، اور معلوم نہیں کیوں غصے میں رہتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، وہ اس کا انتظار کرتی کرتی پھر سے سو گئی تھی۔ بختیار اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ آج سے پہلے اتنا انسیکیور کبھی نہیں ہوا تھا وہ۔ درخنے کا نزدیک آیا اور جھک کر اس کا گال چھوا، اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں، لیکن وہ رات کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی، بار بار سو رہی تھی، وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مراد خان اس سے بات نہیں کر رہا تھا، بختیار کو ہر بات پہ غصہ چڑھ رہا تھا، اس نے مراد کو بھی یقین دلانا چاہا، مگر وہ چپ ہی رہا۔ بھاڑ میں سب کو جھونک کر بس درخنے کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ درخنے تک یہ بات نہیں جانی چاہیے تھی، ورنہ شاید بیک وقت
وہ سب کو ختم کر دیتا۔ اسے ملازم نے بتایا تھا مورے شادی پہ گئی ہیں۔ بختیار فریش ہو کے درکنے کو وہیں لاک کر کے خود بھی اپنی گاڑی میں سوار ہو کے نکل پڑا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے میں پہنچا تھا اور جب وہاں پہنچا تو اندر داخل ہوتے ہی بختیار کو سب کے نگاہ نے بڑے چمک سے دیکھا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا بھرپور، چلتا تو جیسے ایک روب چاروں جانب پھیل جاتا۔ وہ مورے کے پاس بیٹھ گیا جبکہ وہ بے چین ہو گئی، کیونکہ یہ ان کی نگاہ کا خلل تھا کہ بختیار یہاں آ جاتا تو اکبر خان کو نہیں دیکھ پاتی تھی وہ۔ سرینے آج حق سے اس کے پہلو میں بیٹھی۔ بختیار نے نگاہ موڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ اس نے عالم کی سمت نگاہ اٹھائی جس نے بڑی واضح ناگواری سے نگاہ موڑ لی تھی۔ اس کے سب اپنے اس سے نگاہ پھیر گئے تھے۔